اسلام کی بہار بہار شریعت۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امید ہے آپ خیر وعافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم آپ کا نعمان بن ثابت اکیڈمی میں استقبال کرتے ہیں۔ پچھلے ویڈیوز میں ہم نے وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان شروع کیا تھا، اس میں سے کچھ مسائل ہم نے سیکھ لیے تھے۔ اب آئیے آگے کے اور مسائل کو جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت ہے کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہا۔ لیکن اگر صرف چمکا یا ابھرا، جیسے کہ سوئی کی نوک لگ گئی کہیں یا چاقو کا کنارہ لگ گیا، تو اس سے صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، تو پھر وضو نہیں جائے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا، تو وضو نہیں جائے گا۔ یعنی کہ جو خون بہہ جائے اور اس میں ایسی صلاحیت ہو کہ وہ ایسی جگہ پر پہنچ جائے اعضاء کے جہاں وضو کا یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہ بہنے میں صلاحیت نہیں ہے اس کی، یعنی کہ بہہ نہیں سکتا ہے بلکہ خالی ابھرا، ایک بوند نکلی اور وہیں پر رکھا رہا اور وہیں پر جم گیا، تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر بہا مگر ایسی جگہ بہہ کر نہیں گیا جس کا دھونا فرض ہے، تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مثلا آنکھ میں دانا تھا اور ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، تو کان کے اندر جیسے دانا تھا اور ٹوٹا اور پانی جو ہے وہ سوراخ سے باہر نہیں نکلا بلکہ اندر ہی اندر رہا، تو ان صورتوں میں وضو باقی ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ زخم میں گڑھا پڑ گیا اور اس میں کوئی رطوبت چمکی مگر بہی نہیں، تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اور زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور بار بار پہنچتا رہا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی، تو غور کریں کہ اگر نہ پہنچتا تو بہہ جاتا، یا نہیں اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ یعنی کہ جیسے کہ دانا نکلا ہمارے گال پہ یا ہمارے کہیں پر دانا نکلا، اب دانا نکلنے کے بعد اس میں سے خون نکلا، اب خون نکلا، جیسے نکلا ویسے پہنچ دیا، پھر نکلا پھر پہنچ دیا، پھر نکلا پھر پہنچ دیا۔ اب اگر اس میں یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم اس خون کو نہیں پہنچتے اور اس کو بہنے دیتے، ایسی چھوڑ دیتے، تو اگر وہ بہہ جاتا، یعنی اتنا نکلتا کہ بہہ جاتا، تب تو وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر اتنا کم نکلتا کہ بہتا نہیں، تب تو پھر وضو باقی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ پھوڑا یا پھنسی نچوڑنے سے خون بہا، اگرچہ ایسا ہو کہ نہ نچوڑتا نہ بہتا، جب بھی وضو جاتا رہا۔ آنکھ، کان، ناف، پستان وغیرہ میں دانا یا ناسور یا کوئی بیماری ہو، ان وجوہ سے جو آنسو پانی بہے وضو توڑ دے گا۔ یعنی کہ ہماری دکھتی آنکھ ہے، آنکھ بار بار کبھی بیماری لگ گئی آنکھ میں، کوئی دکھتی آنکھ ہے، تو اس سے اگر پانی نکلا تب بھی وہ ناپاک پانی ہے۔ کان سے نکلا تب بھی وہ ناپاک پانی ہے۔ ناف سے نکلا، پستان سے نکلا، عورت کے پستان سے نکلا، تو ان ساری چیزوں سے اگر پانی نکلا تو وہ وضو کو توڑ دے گا۔ اور زخم یا ناک یا کان یا منہ سے کیڑا یا زخم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا جس پر خون یا پیپ یا کوئی نجس رطوبت قابل سیلان نہ تھی کٹ کر گرا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں تیل ڈالا تھا اور ایک دن بعد یا ناک سے نکلا، وضو نہ جائے گا۔ یوں ہی اگر منہ سے نکلا جب بھی ناقص نہیں، ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ دماغ سے اتر کر میدے میں گیا اور میدے سے آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ چھالا نوچ ڈالا، اس میں پانی بہہ گیا اور وضو جاتا رہا ورنہ نہیں۔ یعنی کہ اگر پانی نہیں بہا تب تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور پانی بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر غالب ہے تو وضو توڑ دے گا ورنہ نہیں۔ یعنی کہ جب تھوک ہم نے تھوکا تو اگر اس میں سرخی زیادہ ہے اور تھوک کا جو رنگ ہے وہ کم ہے اور خون کا رنگ زیادہ ہے، تب وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر تھوک غالب ہے اور خون کم ہے تب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ غلبہ کی شناخت یوں کریں کہ تھوک کا رنگ اگر سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے، اور اگر زرد ہو تو مغلوب سمجھا جائے۔ جوک یا بڑی کلی نے خون چوسا اور اتنا پی لیا کہ اگر خود نکلتا تو بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ یعنی کہ کوئی ندی وغیرہ میں نہانے گیا، اب اسے جوک چپک گئی، اب اس نے خون پیا، تو اگر خون اتنا پیا کہ اگر اس خون کو وہ نہ پیتی بلکہ وہ ایسی وہاں پہ چھوڑ دیا جاتا زخم پر تو وہ بہہ جاتا، تب وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر اتنا کم چوسا کہ بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر چھوٹی کلی یا جوں یا کھٹمل، مچھر، مکھی، پسو نے خون چوسا تو وضو نہیں جائے گا۔ ایک ناک صاف کی، اس میں سے جمع ہوا خون نکلا، وضو نہیں ٹوٹا۔ اور فرماتے ہیں کہ ناروں سے رطوبت بہے وضو جاتا رہے گا، اور ڈورا نکلا تو وضو باقی ہے۔ یعنی نارو یہ ایک قسم کی بدن پر بیماری لگتی ہے جس سے دانے دانے نکل آتے ہیں پورے جسم پر، اور اس سے ایک دھاگے کی طرح ایک چیز اندر سے نکلتی ہے، تو اگر اس سے رطوبت بہے یعنی کہ کوئی میل وغیرہ، پانی یا خون وغیرہ بہے، تب تو وضو جاتا رہے گا۔ لیکن اگر اس سے جو دھاگے جیسی چیز نکلتی رہتی ہے دانوں سے، اگر وہ نکلی تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت بوجہ مرض نکلتی ہے، ناقض وضو ہے۔ منہ بھرکائے کھائے
کھانے یا پینے یا سفرہ کی وضو توڑ دیتی ہے، یعنی کہ منہ بھر قے آئی، الٹی آئی، وومٹ ہوئی، تب پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی ہے، چاہے جتنی بھی ہو۔ بلغم کی جو الٹی ہوتی ہے، جو وومٹ ہوتی ہے، جسے بولتے ہیں انگریزی میں وومٹ اور عام زبان میں بولتے ہیں الٹی، اور اردو میں جسے بولتے ہیں قے، تو اگر وہ بلغم کی ہے تو بلغم کی چاہے منہ بھر کر کے آئے، چاہے تھوڑی ہے چاہے زیادہ ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ باقی کھانے پینے کی جو آتی ہیں، جس میں کھانے کی آمیزش ہو یا کھانے کا نکلے یا پانی وغیرہ نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ بھی منہ بھر کے ہو تو ٹوٹ جائے گا۔ بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے، جب تھوک سے مغلوب نہ ہو اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک منہ بھر نہ ہو۔ اور پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، اب وہی پانی صاف شفاف قے میں آیا، اگر منہ بھر ہے وضو ٹوٹ گیا، اور وہ پانی نجس ہے، اگر سینے تک پہنچا تھا کہ اوچھو لگا اور نکل آیا تو وہ ناپاک ہے، نہ ہوا تو اسے وضو نہ جائے گا۔ اور اگر تھوڑی تھوڑی چند بار قے کی، اس کا مجموعہ منہ بھر ہے، تو اگر ایک ہی متلی سے ہے تو وضو توڑ دے گی، اور اگر متلی جاتی رہی اور اس کا کوئی اثر نہ رہا، پھر نئے سرے سے متلی شروع ہوئی اور قے آئی اور دونوں مرتبہ علیحدہ علیحدہ منہ بھر نہیں مگر دونوں جمع کی جائیں تو منہ بھر ہو جائیں تو یہ ناقض وضو نہیں۔ پھر اگر ایک ہی مجلس میں ہے تو وضو کر لینا بہتر ہے۔ قے میں صرف کیڑے یا سانپ نکلے وضو نہ جائے گا، اگر اس کے ساتھ رطوبت بھی نکلے تو دیکھیں کہ اگر منہ بھر ہے یا نہیں، اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سو جانے سے وضو جاتا رہتا ہے، مثلاً بشرطیہ کہ دونوں سرین خوب نہ جمے ہوں۔ اگر اس شکل پر سویا جس میں وضو نہیں جاتا اور نیند کے اندر وہ حیت پیدا ہو گئی جس سے وضو جاتا رہتا ہے، تو اگر فوراً بلا وقفہ جاگ اٹھا اور تو وضو نہ گیا اور ورنہ جاتا رہا۔ اور اگر تنور گرم کنارے پاؤں لٹکا بیٹھا سو گیا تو وضو کر لینا مناسب ہے۔ اور بیمار لیٹ کر نماز پڑھتا تھا، نیند آ گئی، وضو جاتا رہا۔ اونگے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا ہے۔ جھوم کر گر پڑا اور فوراً آنکھ کھل گئی تو وضو نہ گیا۔ نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، زیادہ تر عشاء میں اور فجر کی نماز میں ہوتا ہے، اور یہ دفع کرنا چاہتا ہے تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئی ہیں ان کی اسے بالکل خبر نہیں ہے، بلکہ دو تین باتیں آواز میں کھلی آنکھ سے اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ سویا نہ تھا، تو اس کے خیال کے اعتبار نہیں ہے۔ اگر معتبر شخص کہے کہ تو غافل تھا، پکارا جب نہ دیا، جواب نہ دیا تو اور باتیں پوچھی جائیں اور وہ نہ بتا سکے تو اس پر وضو لازم ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا سونا ناقض وضو نہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتے ہیں۔ علاوہ نیند کے اور نواقص سے انبیاء علیہ السلام کا وضو جاتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جاتا رہتا ہے، باوجہ ان کی عظمت شان کے، نہ بسبب نجاست کے، کہ ان کے فضلات شریفہ طیب و طاہر ہیں جن کا کھانا پینا ہمیں حلال اور باعث برکت ہے۔ اور بے ہوشی اور جنون اور غشی اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں وہ ناقض وضو ہیں، یعنی کہ اتنا نشہ کر لیا کہ ہمارے پاؤں چلنے میں لڑکھڑاتے ہیں، ہم سیدھے چل نہیں سکتے، تو ہمارا وضو جاتا رہے گا، ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔